اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خضرا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کے لے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی اور مرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کے یمامہ کا رخ کر لیتے۔ 13,000 کے مقابلے میں 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی اور نہ بعد میں۔ اس جنگ سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا، ان سب جنگوں میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ کرام کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے ہوئے تھے۔ اے مسلمانوں، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہو سکی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ اس کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنان کا زخم نہ لگا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب، جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے لوں یا شہید نہ ہو جاؤں۔ اے مسلمانوں، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہو سکی؟ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمان میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ اس باغ کی دیواریں مثل ایک قلعہ تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کے لشکر ہوں اور برا بن مالک کہے، اے مسلمانوں اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کے اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ انہوں نے اس قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کے منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں پہ وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اے مسلمانوں، کاش تم یہ جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، پس ہر صاحب ایمان کے ذمے ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں آپ سے التماس کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی نیت سے شیئر کریں اور ختم نبوت کے اس واقعے کو آگے منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔